بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ پاکیزہ مہینہ ماہ مبارک، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اہل ایمان اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے اور اس پاکیزہ عشرے کے اندر جو دعائیں رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اور جب یہ بندہ دعا پڑھتا ہے، کیونکہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، تو وہ پنجابی کے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا۔ تو جب اس کا دریائے رحمت جوش میں ہے، عام دنوں میں اگر ایک قطرہ مل جائے تو انسان کی زندگی سنور سکتی ہے، تو جو عشرہ ہی پورا رحمت کا ہو، یہ 10 دن جو ہے یہ رحمت کے عشرے کے ہیں۔ ویسے تو زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی رحمت کے سائے کے نیچے گزرتا ہے، اس کے کرم کے سائے کے نیچے گزرتا ہے، کہ انسان اگر اپنی خطاؤں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی بدعمالیوں کو، اپنی نافرمانیوں کو دیکھتا ہے، تو یہ تو اس ہوا میں اور فضا میں جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، سانس لینے کے بھی قابل نہیں ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ انسان رات کو اس کی نافرمانی میں سو جاتا ہے، لیکن وہ صبح کسی کا رزق بند نہیں کرتا ہے، کسی کی صحت کو بند نہیں کرتا ہے، کسی کی شفا کے بارے میں کسی کو بندش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور اپنا فضل رسول اللہ علیہ السلام کا صدقہ ایمان والوں پر کرتا رہتا ہے، کیونکہ یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ تو اپنے لیے جہاں ہم نے رحمت مانگنی ہے، وہاں ہم نے اوروں کے لیے بھی رحمت مانگنی ہے، اور رحمت بانٹنی بھی ہے۔ ہم کسی کے لیے سخاوت کا دروازہ کھولتے ہیں تو یہ بھی اعلیٰ بات ہے، ہم کسی مسلمان بھائی کی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروائے گا، کل قیامت کو رب کائنات اسے جنت کے دسترخوان میں سے اعلیٰ کھانے جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ رحمت کا عشرہ، یہ اثار اور قربانی کا مہینہ، اور یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، یہ ہمیں اثار سکھاتا ہے، یہ ہمیں ایک دوسرے پر جو ہے اپنی ذاتی ترجیحات کو، یعنی اپنی ذاتی معاملات کو چھوڑ کے دوسروں کی زندگی کے معاملات کو ترجیح دینا، دوسروں پر اپنے ذاتی معاملات کو چھوڑ کے ان پر مال کو خرچ کرنا، یہ مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غریب کی بھوک کیسی ہوتی ہے، اس کی پیاس کیسی ہوتی ہے۔ یہ سارا مہینہ ماہ رمضان کا ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور قرآن عظیم الشان بھی اس کا اعلان یوں کرتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے، تاکہ تمہیں طہارت ملے، تاکہ تمہیں للہیت ملے، تاکہ تمہیں اللہ کا قرب ملے، تاکہ تمہیں اللہ کی پہچان ملے، تاکہ تمہیں اللہ کا تقوی ملے، طہارت ملے، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور اللہ کا قرب جب تمہیں حاصل ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں بھی کرے گا، اللہ تمہیں مغفرت کا پروانہ بھی دے گا، اللہ تمہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا فرمائے گا۔ سبب یہی ہے کہ تم بندے اللہ کے بن جاؤ اور دلی طور پہ اللہ کی رحمت کی طلب کرنے والے بن جاؤ۔ راتوں کو اٹھیے، تہجد کے وقت اٹھیے، باوضو ہو کر کے 2 رکعت نماز نفل بھی اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو کے یہ کہتا ہے، وہ پرسکون وقت میں اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ مالک و مولا میری خطاؤں کو درگزر فرما، تو اس کی رحمت اتنی اعلیٰ ہے اور اتنی بے کرا اس کی رحمت ہے کہ فرمایا آسمان و زمین کے درمیان خلا کو بھی اگر گناہوں سے بھر کے لے آتے ہو تو خلاق عظیم کی بارگاہ میں صدقے دل سے تم توبہ کرو، خلاق عظیم تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس وقت سحری کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، گریہ ازاری کرنا، آنسو بہانا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ مالک و مولا میں خطا کار سہی، میں گناہ گار سہی، لیکن یہ پاکیزہ مہینہ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے، اس رحمت کے عشرے میں مجھ پر رحمت فرما، میرے اہل خانہ پر فرما، اور مسلمانوں پر رحمت فرما، اپنی رحمت خاصہ کا صدقہ اور اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جنہیں تو نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بعید نہیں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے دعا کی اور سرکار نے آمین کہا جبریل امین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وہ امتی ہلاک ہو جائے اس نے ماہ رمضان پایا اور اللہ سے بخشش کا پروانہ نہ لے سکا۔ حضور نے فرمایا آمین۔ آئیں ہم سبھی مل کر کے اللہ کی بارگاہ سے رحمت بھی طلب کرتے ہیں،
بخشش کا پروانہ بھی لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے مغفرت بھی جو ہے وہ مغفرت کی بھی طلب کرتے ہیں کہ مالک و مولا اپنا جتنا کرم اور فضل ہے ان میں سے ہمیں بھی ایک ایک چھینٹا عطا فرما، تو یقیناً بر یقین میرا مالک ہم پر کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کی مکمل فیوز و برکات عطا فرمائے، اور جو جو دعائیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاکیزہ مہینے میں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو ہمارے لیے بھی درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔